اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو دیکھا کہ 5 مرد روز میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو بولی بیٹا تو سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب۔ مجھے فوراً سے بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی میری قبر کھول۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا اور جو ہی قبر کھلی تو اندر جھانکتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے آج سے 10واں دن تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ میری بیوی بہت نیک اور بہت اچھی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ آج بھی میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا اور دیکھا 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میری بیوی کی قبر پر کیا کر رہے ہیں۔ خیر اکثر ایسا ہونے لگا۔ روزانہ میری بیوی کی قبر کے پاس مرد کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تب بولی بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب۔ روز اس کی قبر پر آ کر افسوس کرتے ہیں۔ تیری بیوی بہت برکردار تھی۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا گھر نہ خراب ہو۔ مجھے فوراً سے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی میری قبر کھول۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا اور جو ہی قبر کھلی تو اندر جھانکتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام مسعد ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں کراچی کا رہائشی ہوں لیکن کام کی وجہ سے اکثر گھر سے بلکہ کراچی سے باہر رہتا ہوں۔ دراصل میں ایک فوجی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ فوجیوں کو گھر میں رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ والد محترم کا انتقال 16 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے بہت محنت کی اور ایف.اے. کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ حالانکہ میرے فوج میں جانے کا کوئی دل نہ تھا کیونکہ میرے جانے سے پیچھے اماں اکیلی ہوتی، لیکن ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر بھیج دیا۔ 4 سال کی طویل ٹریننگ کے بعد گھر آیا تو ماں نے منگنی کر دی اور پھر میں واپس چلا گیا۔ اگلے 4 سال 2 سال بعد چھٹیوں پر آیا تو ماں کا اکیلا پن دیکھ کر واپس جانے کا دل ہی نہیں کیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ میں واپس نہیں جا رہا تھا اس نے کہا شادی کر لو، اس طرح میرے پاس تمہاری دلہن آ جائے گی، پھر میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں تھیں تو عورتیں ہی، لیکن پھر اماں نے مجھے منا ہی لیا۔ میری بیوی بہت نیک اور اچھی پارسا ساتھی تھی اور بہت خدمت گزار تھی۔ میری اماں کا بہت خیال رکھتی اور بہت جلد ان سے گھل مل گئی۔ اب اماں کی طرف سے کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور میری روانگی کا وقت آن پہنچا۔ میں نے اپنی شریک حیات کو ماں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا، لیکن اماں میرے لیے بہت خاص تھیں۔ ابا کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، کبھی مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میری ماں بہت اچھی تھی۔ سوسائٹی میں سب اسے بہت پسند کرتے تھے اور اسے سب اماں بھی بلاتے تھے۔ جس دن میں جانے لگا تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا آگے 2 خواتین کھڑی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نامحسوس طریقے سے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ چل چل یہاں سے چل، ہمیں آج یہاں نہیں آنا تھا نا۔ میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان میں ایک بولی کہ معاف کر دو بیٹا، ہم شاید غلط پتے پر آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ ایک نے اپنے بازو میں کوئی پوٹلی چھپا رکھی تھی، جانے اس میں کیا تھا۔ میں نے حیرت سے سر جھٹکا۔ مجھے اس قسم کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ماں کے نام کی پلیٹ دیکھی جس پر اماں کا نام بڑی آب و تاب سے واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کوئی اندھا ہی ہوگا جو اس سب کے باوجود دروازہ کھٹکا کر کہے گا کہ غلط پتے پر آ گئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کافی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل آیا اور ساتھیوں سے مل گیا اور ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس بار ہماری ڈیوٹی واہگہ بارڈر کے پاس لگائی گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں بھی چونکہ جگہ قریب تھی تو مہینہ میں 1-2 دن چھٹی لے کر گھر چلا آتا۔ آج کل ملک کے حالات بھی اچھے تھے اس لیے چھٹی بھی مل جاتی تھی۔ اب میں بہت پرسکون تھا۔ میری بیوی میرے گھر اور میری ماں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بے حد فخر ہوتا۔ وہ میری امیدوں پر پورا اترتی تھی، ورنہ شادی سے پہلے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کیسی ہوگی، میری ماں کا خیال رکھے گی کہ نہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں ساس و سسر کو کم ہی پوچھتی ہیں، بس گھر پر حکمرانی جما کر ساس سسر کو کنارے لگا دیتی ہیں۔ لیکن میری بیوی نے میرے سارے خدشات غلط ثابت کر دیے تھے۔ اس نے پہلے دن ہی میری ماں کو اپنی ماں بنا لیا تھا۔
बल्कि उनको बेटी बनकर दिखाया था। भले की औरतें जब देखने आती तो उन्होंने कहा, बहन तुझे तेरे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली, वरना आजकल बहू कहाँ सास को मुँह लगाती हैं। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। मैं घर में फ़ोन करके खैर खैरियत मालूम करता रहता था। उस दिन भी जब मैंने फ़ोन किया तो उसकी बहुत घबराई हुई आवाज़ आई। वो शायद रो रही थी। वो बहुत खौफजदा भी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है, माँ कैसी है, किधर हैं, मेरी बात करवाओ। तो आगे से उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा जैसा मेरा दिल बंद हो गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे कान में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी कि अम्मा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं कल से उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ थी, तुमने उन्हें कहीं जाने ही क्यों दिया, तुमने इतनी लापरवाही क्यों की। तो उसने कहा, कल कुछ औरतें आई थीं, वो बहुत घबराई हुई थीं। वो आई तो अम्मा उनके साथ जाने को तैयार हो गई। मैंने पूछा तो अम्मा ने कहा, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगी। मैंने पूछा कि आप किधर जा रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब न दिया और बहुत जल्दी में थी और चली गई। मैंने 2 घंटे का इंतज़ार किया, वो नहीं आई। फिर मैंने मोहल्ले में हर घर में जाकर पूछा, लेकिन सब लाइन थे। मैंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मैंने कहा, अच्छा तुम हौसला रखो और मुझे ये बताओ कि अम्मा इससे पहले कभी कहीं गई हैं या कल ही गई हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि तन्हाई की वजह से अक्सर अम्मा सोसाइटी में सबके घर आती जाती रहती थी, तो हो सकता है कि वहीं कहीं गई हो। लेकिन फिर भी परेशान कुन बात यह थी कि वो रात को कभी कहीं नहीं रुकती थी। मेरी बीवी ने यह भी बात कही कि सोसाइटी में सब अम्मा से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने घर बुलाते रहते हैं, लेकिन अम्मा रात को कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान न हो, मैं आने की कोशिश करता हूँ। तुम तब तक सोसाइटी में किसी से पूछो, हो सकता है किसी को कुछ पता हो। उसने जी ठीक है कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली तो दी थी, लेकिन हकीकतन मैं बहुत परेशान था और ऊपर से छुट्टी की भी मुश्किल थी, क्योंकि मैं अभी 15 दिन पहले ही घर से होकर आया था। अभी मुझे बमुश्किल आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा फ़ोन फिर से बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी की कॉल थी। मैंने एक लम्हे की देरी किए बगैर कॉल उठाई तो आगे से मेरी बीवी ने कहा, असद अम्मा आ गई हैं। मैंने सुकून का सांस खारिज किया और कहा, कैसी हैं, कहाँ थी, और बात करवाओ मेरी उनसे। उसने फ़ोन अम्मा को दिया तो मैंने अम्मा को सलाम किया और पूछा, अम्मा कैसी हैं, आप किधर चली गई थी, यूँ बिना बताए। तो अम्मा ने कहा, असद बेटा तू परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, इसमें अकल ही नहीं है, अहमद तुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, आप थी कहाँ, 2 दिन तक परेशानी तो होती है। तो अम्मा ने कहा, बेटा मेरी एक सहेली थी, वो बहुत बीमार थी, मुझसे मिलना चाहती थी, उसकी बेटियाँ मुझे बुलाने आ गई, उसकी हालत तशवीशनाक थी, तो मैं जल्दी में बहू को ना बताए निकल गई, क्योंकि मुझे यही लगा था कि मैं घंटे तक आ जाऊंगी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि उन्होंने अपनी रिहाइश तब्दील कर ली है और सिर्फ वहां जाने में ही 4 घंटे लगे। रात पड़ गई थी तो किसी ने आने ना दिया। सोचा सुबह सवेरे निकल आऊँगी, लेकिन वह बेचारी सुबह चल बसी। अम्मा ये कहते हुए रो पड़ी। फिर कहा कि मुझे बहू की बहुत फिक्र थी, लेकिन मजबूरी भी थी। लोग क्या कहते कि मैयत अभी पड़ी हुई है और बचपन की सहेली चल पड़ी। जैसे ही उसकी तदफीन हुई मैं फ़ौरन आ गई। मैंने शुक्र किया अम्मा ठीक थी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आराम करें, आप थक गई होंगी, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ मेरी परेशानी भी। अम्मा अक्सर घर से गायब रहने लगी थी। मैं जब कभी पूछता तो कभी कोई बात और कभी कोई बात। इधर मुल्क के हालात भी नासाज हो गए थे। हमारी ड्यूटी तब्दील करके सियाचिन में लगा दी गई थी। वहाँ कॉल मिलना भी मुमकिन न था, लेकिन अगर कभी मिल भी जाती तो मुझे ज़्यादातर यही खबर मिलती कि अम्मा आज इतने बजे गई है, इतने बजे आई, कल गई, आज आई, कभी क्या तो कभी क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अम्मा को हो क्या गया है। मेरी बीवी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। ये परेशानियाँ वक्ती नहीं थी, अब तो जैसे हमारे घर पर परेशानियों ने डेरा ही डाल लिया था और अब उनका वहाँ जाने से दूर दूर तक का कोई इरादा न था। माँ की रूटीन से मेरी बीवी रोज़ बरोज़ उलझती जा रही थी। एक दिन मुझे उसकी कॉल आई तो वह बहुत जल्दी में लग रही थी। उसने कहा, मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा, असद वो। इतने में कॉल ड्रॉप हो गई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कॉल ना लग सकी। खैर मैं भी ड्यूटी पर ममूर था और छुट्टी के इंतज़ार में था।
جو کہ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہ آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو وہ روتے ہوئے بہو کی شکایات کا دفتر کھول لیتی اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری پوری زندگی تباہ ہو کر رہ دیتی۔ جن دو عورتوں پر میں بھروسہ کرتا، مجھے ان پر فخر ہوتا تھا۔ ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتے دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ آج انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید غلط کر دیا ہے۔ اماں اکیلے ہی خوش تھی اور میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک نظر اپنی وردی پر پڑی اور بے اختیار خدا کا شکر کیا کہ میں گھر نہیں رہتا، ورنہ ان دونوں کے پاس رہ کر پتہ نہیں میں نے روز روز کی چیخ سن کر پاگل ہی ہو جانا تھا۔ میں نے دو عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں، لیکن مجھے میری بیوی کی باتیں سچی لگتی تھی، لیکن پھر وہ دوسری طرف ماں تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ خیر، میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر ایک قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر میری دنیا لٹ چکی ہے اور ادھر میں مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے یہ چھٹیاں اس لیے دی گئی ہیں۔ 2 دن کے طویل سفر کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ قیامت تو گزر چکی تھی اور میں کتنا بدنصیب شخص تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھیں اور کچھ پارے پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ایک طرف کچھ مرد حضرات کھانا پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے، دوسری طرف دھڑ دھڑ پھل کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری ماں اور میری بیوی کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو اور یہ سب ایک خواب ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں فوراً اماں تک گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہوں۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ ہی میں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی۔ ہائے میرا بیٹا لٹ گیا، ہائے اسے بھری جوانی میں روگ لگ گیا، ابھی تو اس نے اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ میرے بچے کی ہنستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے اماں کے گلے لگا ہوا تھا، جو کچھ میرے کان میں سن رہے تھے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بیوی کو آواز دینا شروع کر دی اور کہا، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، ادھر اماں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میری آوازیں سن کر اماں اور زور سے رونے لگی اور باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے کوئی میری طرف سے افسوس سے دیکھ رہی تھی تو کوئی دکھ سے، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی اور کسی کی نظروں میں ترحم۔ میں نے اماں سے کہا، اماں تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً سو رہی ہوگی، اسے تو نے بہت سر پہ چڑھا لیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ جب شوہر گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، میں خود اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا، اماں نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا اور بولی کہ تجھے صدمہ لگ گیا ہے پتر، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی، وہ ہمیشہ کے لیے گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو نے اسے میرے ساتھ کے لیے چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ بوڑھی کو پھر اکیلا کر گئی ہے۔ اسے ذرا خیال نہیں آیا، نہ تیرا نہ میرا، کہ ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے۔ اب تجھے کوئی پوچھے گا نہیں بیٹا، تیری بیوی مر گئی ہے، اب کبھی نہیں جاگے گی، وہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ ماں کے الفاظ سے یا کوئی موت کا اعلان، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا ہوا شیشہ ڈال دیا ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور میں لا علم تھا۔ میری شریک حیات، میری عزیز جان بیوی مجھے دنیا میں 2 دن پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا۔ کیسا ساتھ تھا ہمارا، میں تو اس کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا،
جب میرے حصے میں بہت بڑا خسارہ آ گیا تھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ وطن کے لیے ہم لوگوں کے حصے میں کتنے بڑے بڑے خسارے آتے ہیں۔ اصل میں ہم خوش نصیب نہیں بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں تابوت میں بند کر کے شہید کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری زندگی بد نصیب ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز جان رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہم سے منسلک، ہمارے دل و جان سے پیارے ہم سے منہ موڑ کر منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں جب اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا، مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تجھ سے آخری دیدار بھی چھین لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ 2 دن رکھا جاتا، اس لیے دفنانا پڑا۔ میں اماں کی بات پر چونک پڑا اور اماں سے پوچھا، کیا مطلب جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اماں ایک پل کو میرا سوال سن کر گڑبڑا گئی اور پھر فوراً بولی، وہ اس دن چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ چھت کی ریلیں ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس طرف چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ ساتھ ہی میں ایسا لگا کہ کوئی صحن میں آ گرا ہو۔ میں بھاگی بھاگی باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ پڑوس والے بھائی صاحب کی مدد سے ہسپتال لے کر گئی تو پتہ چلا کہ سر بری طرح سے پھٹ گیا ہے۔ پسلیاں اور کمر کی ہڈی چور چور ہو کر رہ گئی تھی۔ 20 منٹ زندہ رہی پھر جان دے دی۔ یہ کہتے ہوئے اماں ایک بار پھر سے رو پڑی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا، میں قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ آج اس کے تیسرے کی دعا تھی۔ دعا کے بعد رات میں اور اماں بیٹھے ہوئے تھے کہ پڑوس سے خواتین آ گئی اور کہا کہ بیٹا، تیری اماں آج تیسرا دن رو رہی ہے، اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ تیری بیوی کی موت پر اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دے، تھوڑی بہل جائے گی۔ اماں کے ہارٹ اٹیک والی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ خیر، میں نے اماں کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اماں رات کو 1 بجے واپس آئی، ساتھ وہ خاتون بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اماں کو رات کو نیند کی گولی دی جاتی تھی تاکہ سو جائیں، کیونکہ وہ کسی طور پر چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جاگی ہیں تو لے آئی ہوں۔ میں کہہ رہی تھی کہ رک جائیں ادھر ہی، لیکن انہوں نے کہا، میرا بیٹا اکیلا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس ماں میں کتنی بھیانک عورت چھپی ہوئی ہے۔ آج میری بیوی کی موت ہوئے 10واں دن تھا۔ میں روزانہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا، لیکن وہاں آ کر مجھے جو دیکھنے کو ملتا اس سے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ سوچتا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر آتا تو دیکھتا کہ وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے۔ میں بڑا پریشان ہوتا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہاں پر میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اس قبر پر آیا تو دیکھا وہ 5 آدمی پھر سے وہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے پوچھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے آخر۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار تھے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں اماں کی بات سن کر حیرت سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ یہی سچ ہے۔ میں نے کبھی تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تیرا گھر نہ اجڑ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ وہ میں اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تجھے کچھ بتاتی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا کہ اماں تو نے میرے لیے کیسی لڑکی لائی، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اسی رات وہ میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی، میری قبر کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل ڈول گیا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا، جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور موم بتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک عورت بیٹھی اس پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک مار رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پڑے تھے۔
اس لیے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ آگے میری سوسائٹی ہی کی کچھ عورتیں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ نظریں اس کمرے پر دوڑائی تو ایک کونے میں نظر آنے والے منظر نے میری روح کھینچ لی۔ کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی جسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے ہیں۔ نیچے والی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ ان کے سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ میں نے پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بے شک میں ایک فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں اترنا کسی بیوقوفی سے کم نہ تھا۔ میں چلتے چلتے قبر کے کنارے والی طرف آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا جس کو دن میں لکڑیوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میری بیوی زندہ ہے جبکہ ماں نے کہا ہے کہ وہ مر گئی ہے اور اس کی قبر کی جگہ یہ کمرہ۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر گئے تو تب اندر والوں کے ہوش اڑے۔ وہ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگیں، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ انسپکٹر نے اس چہرہ چھپائی ہوئی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں سب کچھ بھسم کر دوں گی۔ میں اماں بھی ہوں، اماں بھی، میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ صرف 2 راتیں اور اس کے بعد اس کی بلی دے کر امر ہو جاؤں گی۔ اس کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا۔ اماں بھی کے نام پر میں چونک پڑا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے کو آگے سے بال ہٹائے تو اس میں ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اماں بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کیونکہ میری ماں تو 5 وقتی نماز اور تہجد گزار تھی۔ پھر یہ شیطانی عورت کیسے؟ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ میری ساس بہت اچھی اور نیک تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ وہ تہجد گزار تھی، اس لیے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی۔ وہ لوگوں کو دم کرتی تھی جس سے لوگوں کو شفا ملتی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری ماں کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ ماں کو بدلے میں پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے تو میری ماں کہتی کہ میں تو صرف اللہ کا کلام پڑھتی ہوں اور اس کے پیسے میں کیوں لوں۔ اسی طرح جب وہ اس دن دم ڈالنے گئی تو اس بہروپیہ کافر عورت نے میری ماں کو مار دیا کیونکہ وہ کسی ایسے کی جگہ لینا چاہتی تھی جو بہت اچھا ہو، یعنی جسے سب قتل کرتے ہوں اور اس کی آڑ میں اپنا گھناؤنا کام سر انجام دے سکے۔ اس نے نہ جانے کب سے اماں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اماں کی ساری آتوں ساری باتوں کا اسے علم تھا، اس لیے اس نے اماں کو مار کر ان کی جگہ لے لی۔ ان میں ان کے ساتھ کئی عورتیں اور بھی ملی ہوئی تھیں جو اسی سوسائٹی میں رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ ان عورتوں سے بات کر رہی تھی تو میری بیوی نے سب سن لیا اور اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس عورت کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی سب کچھ جان گئی ہے۔ اس نے کہا اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ مجھے مارنے لگی۔ اس کے ساتھ دوسری عورت نے کہا کہ ہمیں تھوڑے دن بعد بلی کی ضرورت ہے، کیوں نہ اسی کی دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے جا کر اپنے اس کمرے میں بند کر دیا اور ادھر ادھر میری موت کا ڈرامہ کیا۔ میں سب سن کر ششدر رہ گیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح میں نے انسپکٹر کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور درخواست کی کہ اس عورت کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب کیسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔